اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا اور آپ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی اور آپ کیسے قبر کے اندر خود لیٹے اور فرشتوں نے آپ کا جنازہ کیسے پڑھایا۔ تو مزید معلومات اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا اور کسی بھی حصے کو سکپ مت کیجیے گا، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں مزید اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ معزز سامعین، تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کا فرشتہ بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اللہ کی طرف واپس گیا اور عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو۔ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے تو ہر بال کے بدلے آپ کی عمر میں 1 سال کا اضافہ ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی آ جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بقدر پتھر پھینکنے کے ارض مقدسہ کے قریب کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا، وہ رستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا۔ جب موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے رب کا فیصلہ تسلیم کر لیں، یعنی موت کا وقت آ چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تمانچہ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ واپس بارگاہ الہی میں پہنچا اور جا کر عرض کی کہ آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، تو اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا زندگی چاہتا ہے۔ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال تو اور زندہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر موت ہوگی۔ آپ نے عرض کی کہ اگر پھر بھی موت ہے تو ابھی آ جائے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موقوف ہے اور امام احمد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں۔ اپنی صحیح میں ابن حبان نے یہ روایت ذکر کر کے ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو کیوں تمانچہ مارا اور کیوں اس کی آنکھ پھوڑ دی؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وہ ایسی شکل و صورت میں نہیں آئے ہوں گے جسے موسیٰ علیہ السلام پہچانتے ہوں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی کی شکل و صورت میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی صورت میں آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ابتدا میں ان کو نہ پہچان سکے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی شاید ان کو نہ پہچانا ہوگا، اس لیے اس کو تمانچہ مار کر ان کی آنکھ پھوڑ دی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا تھا۔ یہ بات ہماری شریعت کے بھی عین مطابق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دینی جائز ہے۔ پھر حضرت ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں روح قبض کرنے آیا اور اسے کہا کہ اپنے رب کی بات کو تسلیم کر لو۔
موسیٰ علیہ السلام نے تمانچہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر ابن حبان نے اس کی تعویل کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے رب کی بات مان لیں، لیکن یہ تعویل حدیث کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے اور اس تعویل کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں اپنے رب کی بات مان لیں کہ الفاظ ہیں اور لطم تھپڑ مارنے کے لفظ بعد میں۔ یہ تو اگر پہلے مفہوم کو دیکھا جائے اور سامنے رکھا جائے تو مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ملک الموت ہے۔ ان کو بھی ابھی سے نکلنے اور ارض مقدسہ میں داخل ہونے اور دیگر مقامات زندگی میں پیش آنے کی توقع تھی، مگر اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ اپنے بھائی ہارون کے بعد میدان طیہ میں ہی فوت ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کو میدان طیہ سے لے کر گئے اور ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، لیکن یہ نظریہ جمہور مسلمانوں اور اہل کتاب کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ موت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اگر آپ وہاں داخل ہو چکے ہوتے تو اس کا سوال نہ کرتے، چونکہ آپ اپنی قوم کے ساتھ میدان طیہ میں تھے اور آپ کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے ارض مقدسہ کے قریب ہونا پسند کیا، جس سے ان کے آباء و اجداد ہجرت کر گئے تھے، اور قوم کو بھی اس پر رغبت دلائی، لیکن پتھر پھینکنے کے بقدر فاصلہ باقی رہ گیا اور تقدیر ان کے اور ارض مقدسہ کے درمیان حائل ہو گئی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس دکھاتا۔ جناب صدی نے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر حضرات صحابہ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ہارون کو فوت کرنے والا ہوں، لہذا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک ایسا درخت آیا کہ اس جیسا درخت کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہاں ایک گھر ہے، اس میں ایک پلنگ پر بستر بچھا ہوا ہے اور اس سے بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب ہارون علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اس گھر اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ میں اس پلنگ پر آرام کرنا پسند کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، آپ سو جائیے۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں، اگر اس کا مالک آئے گا تو پھر ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ تو اب دونوں حضرات سو گئے۔ حضرت ہارون کو موت نے آ لیا۔ جب ہارون نے موت کو محسوس کیا تو کہا، اے موسیٰ آپ نے مجھے دھوکہ کیا۔ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ گھر اٹھا لیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام نہیں تھے، تو قوم نے کہا، موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے، اس کو حسد آ گیا کہ بنی اسرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ نرم خو اور سختیوں کو ان سے زیادہ دور کرنے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ زیادہ سختی تھی۔ آپ کو بنی اسرائیل کی بات پہنچی تو فرمایا کہ افسوس، وہ تو میرا بھائی تھا، تمہارا کیا خیال ہے میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے زیادہ ہی باتیں کی تو آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی تو پلنگ نازل ہوا اور انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان اس کو دیکھا۔ پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام سفر کر رہے تھے کہ اچانک سیاہ آندھی اٹھی۔ یوشع علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو قیامت ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا کہ قیامت آئے گی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو قمیص کے نیچے سے کھینچ لیا اور قمیص یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی۔ جب یوشع علیہ السلام قمیص لے کر واپس قوم کی طرف آئے تو بنی اسرائیل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ تو مجھ سے چھین لیے گئے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہ کی اور یوشع علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ بس یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی حفاظت پر مامور تمام لوگوں کو خواب آیا کہ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔
بس انہوں نے یوشع علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور جبار قوم کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کرنے والوں سے کوئی بھی باقی نہ بچا، بلکہ وہ اسی جگہ مر گئے، اور نہ وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے اور نہ ان کو فتح و کامرانی دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ اس روایت کے بعض الفاظ منکر اور غریب ہیں، واللہ اعلم۔ حضرت وہاب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کھود رہے تھے۔ آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش قبر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرشتوں سے سوال فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر تم وہی بندہ ہونا پسند کرتے ہو تو اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں لیٹ جاؤ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دو۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو آپ فوت ہو گئے، تو فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ بوقت وفات آپ کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں فرشتہ پھلم پھلا آتا تھا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تو آپ نے اس کو تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ تیرا مکرم و معزز بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس کو کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، تو تیرے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں 1 سال عمر زیادہ ہو جائے گی۔ فرشتے نے آ کر بات کی تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہ موت ہی آئے گی؟ تو فرشتہ نے فرمایا جی موت ہی آئے گی۔ فرشتے نے اس کو سونگھا اور ان کی روح قبض کر لی۔ حدیث کے ایک راوی یونس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی، اب وہ لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آتا ہے۔ معزز سامعین، تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔